عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، قال يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب أفأصوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم؟ فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ایک آدمی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھیں۔ اس نے عرض کیا، رسول اللہ بعض اوقات مجھ پر نماز فجر کا وقت آ جاتا ہے اور مجھ پر غسل واجب ہوتا ہے، تو کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بعض اوقات مجھ پر بھی نماز فجر کا وقت آتا ہے تو مجھ پر غسل واجب ہوتا ہے اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہمارے جیسے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی معمولی لغزشات بھی معاف فرما دی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخدا مجھے امید ہے کہ تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہی ہوں، اور میں تم سب سے زیادہ جانتا ہوں کہ کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فائدہ، ذیل کی حدیثوں کا مضمون بھی یہی ہے۔ نمبر 1، امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت عائشہ صدیقہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات اس حال میں صبح کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تنہائی کی ملاقات کی وجہ سے، نہ کہ خواب دیکھنے کی وجہ سے، غسل واجب ہوتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کا روزہ رکھ لیتے تھے۔ نمبر 2، امام بخاری اور مسلم وغیرہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام بعض اوقات اس حال میں صبح کرتے تھے کہ ان پر تنہائی کی ملاقات کی وجہ سے، نہ کہ خواب دیکھنے کی وجہ سے، غسل واجب ہوتا تھا۔ پھر نبی علیہ السلام روزہ نہ چھوڑتے تھے اور اس کی قضا بھی نہ فرماتے تھے۔ نمبر 3، امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے اس کا روزہ نہیں ہوا۔ نمبر 4، امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا ہے کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ خواب دیکھنے کی وجہ سے اس پر غسل واجب ہو تو وہ اس دن کا روزہ نہ رکھے۔ نمبر 5، امام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص رات کو سوتے ہوئے خواب دیکھ کر گیلا ہو جائے یا اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کرے، پھر اس پر فجر کی نماز کا وقت آ جائے اور اس نے اس وقت تک غسل نہ کیا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے۔ نمبر 6، امام ابن عبد البر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں تم سے یہ حدیث بیان کرتا تھا کہ جو شخص جنابت کی حالت میں صبح کرے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ یہ بات ابو ہریرہ کی اپنی تھیلی میں سے ہے۔ تشریح، ابتدائی صفحات میں یہ بات کہی جا چکی ہے کہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو ابتدا میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ افطاری کرنے کے بعد اور سونے سے پہلے تک انسان کے لیے کھانا پینا اور اس کی بیوی حلال ہوتی تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم میں نرمی کر دی گئی اور ساری رات ہی کھانے پینے اور اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دے دی گئی، اور رات کا لفظ غروب آفتاب کے بعد سے لے کر طلوع صبح صادق تک کے وقت پر بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ طلوع صبح صادق سے کچھ پہلے بھی انسان کے لیے جس طرح کھانا پینا جائز ہے، اسی طرح اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح انسان پر نماز فجر کا وقت جب داخل ہوگا تو اس پر غسل جنابت واجب ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا جنابت روزے میں رکاوٹ ہے یا نہیں؟ اس سوال کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حالت جنابت میں انسان کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی تا وقت کہ وہ غسل کر لے، اسی طرح اس حالت میں روزہ رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اور روزے کا اول وقت چونکہ طلوع صبح صادق ہے، لہٰذا جو شخص اس وقت پاکیزگی کی حالت میں ہوگا وہی روزہ رکھنے کے قابل ہوگا،
بصورت دیگر نہیں؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے سے پہلے وجوب غسل کی مختلف صورتوں پر ایک نظر ڈال لیجئے۔ نمبر 1، بعض اوقات انسان رات کے ابتدائی یا درمیانے حصے میں اپنی بیوی سے تنہائی کی ملاقات کرتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بعض اوقات انسان رات کو سوتا ہے، خواب میں اس پر زوجین کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اس کے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، بعض اوقات انسان فجر کی نماز کے بعد یا دن میں ظہر کے بعد آرام کرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور اس پر غیر اختیاری طور پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بعض اوقات انسان دن کے وقت بھولے سے اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی ملاقات کر لیتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، بعض اوقات انسان دن کے وقت جان بوجھ کر اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی ملاقات کر لیتا ہے، اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ ان میں سے آخری صورت کا تفصیلی حکم اگلی حدیث کے ضمن میں آ رہا ہے۔ چوتھی صورت کا وہی حکم ہے جو بھولے سے روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لینے کا ہے، یعنی اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی اس کی قضا لازم ہوگی۔ تیسری صورت میں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، یہی حکم دوسری صورت کا بھی ہے۔ چنانچہ اس صورت میں روزے دار کو چاہیے کہ اٹھ کر غسل کرے، فجر کی نماز پڑھ لے اور اپنا روزہ مکمل کر لے۔ گویا غیر اختیاری طور پر غسل واجب ہونے کی صورت میں اگر روزے کا وقت شروع ہو جائے تو یہ جنابت روزے کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں ہے، اور ایسے شخص کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ روزے کے اول وقت میں پاکیزہ ہو، بلکہ اس کے بعد بھی وہ غسل کر کے پاک ہو سکتا ہے۔ اب رہ جاتی ہے اختیاری طور پر غسل واجب ہونے والی صورت، خواہ وہ رات کے ابتدائی حصے میں ہو یا درمیانی حصے میں یا آخری حصے میں۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر اختیاری وجہ سے غسل واجب ہو جائے، اس کا روزے کے اول وقت میں پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ اگر اس نے طلوع صبح صادق تک غسل نہ کیا تو اس کا روزہ نہ ہوگا، خواہ وہ سارا دن بھوکا پیاسا ہی رہے، اور اس کے ذمے اس کی قضا واجب ہوگی۔ بظاہر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس رائے میں تشدد اور سختی ہے، لیکن نظر کو وسیع کر کے دیکھا جائے تو رمضان کا تقدس اور احترام بھی اسی میں ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے رمضان کی رات میں اپنی بیوی کے قریب جانے کی اجازت دے دی ہے تو وہ اس میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ طلوع صبح صادق ہو جائے اور اس نے اب تک غسل ہی نہ کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ اپنی ذاتی رائے نہ تھی، بلکہ انہوں نے حضرت فضل بن عباس کو اس مضمون کی ایک حدیث بیان کرتے ہوئے سنا تھا۔ تاہم جب نبی علیہ السلام کی انتہائی معتبر زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت ام سلمہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ بعض اوقات اسی کیفیت میں نبی علیہ السلام پر بھی طلوع صبح صادق ہو جاتی تھی اور نبی علیہ السلام روزہ رکھ لیتے تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے اپنی اس رائے سے رجوع کر لیا، کیونکہ اس معاملے کا براہ راست تعلق ازواج مطہرات سے تھا، اس لیے اس میں سب سے زیادہ معتبر شہادت ان کی ہی ہو سکتی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول موجود ہے، ہما اعلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام کے متعلق مجھ سے زیادہ جانتی ہیں، اور اب اس بات پر اجماع ہو چکا ہے کہ روزے دار کے لیے اول وقت میں طہارت کا ہونا روزے کے صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے، اور جنابت کی وجہ سے اس کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ البتہ افضل یہی ہے کہ روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے انسان غسل کر لے تاکہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ یہاں اس بات کو بھی سمجھ لینا ضروری ہے کہ فائدے کی پہلی دونوں حدیثوں میں کہا گیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر اختیاری سبب سے غسل واجب ہوتا تھا، نہ کہ خواب دیکھنے کی وجہ سے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اور نبی علیہ السلام پر کبھی بھی غیر اختیاری سبب سے غسل واجب نہیں ہوتا تھا، کیونکہ غیر اختیاری سبب عام طور پر شیطانی اثر ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو خصوصی طور پر ایسے اثرات سے محفوظ رکھا تھا۔